ایک ایک کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، ایک ایک کو. اور یہ ڈیل ٹرمینیٹ ہو کر شو کاز دے دیا گیا 1 ہفتہ جواب کا. اور کیا جواب دیں گے؟ یہ بچے کو 83 نمبر دیے تھے 50 میں سے، ایکسپریشن آف انٹرسٹ بدلا تھا، معاشی قتل کیا تھا پی ٹی وی کا، بڈ بدلی تھی، کمیٹی کی ایویلویشن مارکنگ بدلی تھی. کیا کہ جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد یہ ٹرمینیشن آف دس ہے. اور میں ایک اور وعدہ کرنا چاہتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، انشاءاللہ میں واپس پی ٹی وی کو یہ رائٹس لے کر دوں گی. یہ معاشی قتل ہماری موجودگی میں پی ٹی وی کے ساتھ نہیں ہوگا. جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے نا، کسی آپ نے سنا ہوگا جنگوں میں جب کسی کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو نشریاتی ادارہ ہوتا ہے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. کیوں میڈیا کے اوپر حملہ کیا 2018 سے 2022 تک عمران خان صاحب نے؟ کیونکہ زبان بندی کرنی تھی، منہ بند کرنا تھا، اپنے اعمال اپنے جو کرتوت تھے وہ عوام کے سامنے نہیں لانے تھے. اور اسی پروسیس کے اندر انہوں نے پی ٹی وی کا یہ معاشی قتل کیا. اور آج جو اسکرین ARY کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جس بچے کو، جس لاڈلے کو کے لیے یہ منصوبہ بنایا گیا، وہ ایک منظم طریقے سے ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے، اداروں کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے. یہ جو 2 بلین 3 بلین 4 بلین 5 بلین 52 کروڑ 100 کروڑ 200 کروڑ کی کہانی ہے نا، یہ جس جیب میں گئی ہے اس کے عوض وہ اسکرین مل رہی ہے ان کو. کہ جو اپوزیشن ہے، جو پارلیمان ہے، اس کے خلاف اسکرین مل رہی ہے. لانگ مارچ پیچھے کوئی نہیں، لیکن امڑ آیا ہے پاکستان، وہ اسکرین مل رہی ہے. ریاست کے خلاف منظم کیمپین چلانے کی اسکرین اسی معاشی پی ٹی وی کے ڈاکے کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ وہ بیانیہ ہے جس کے لیے یہ اسکرین اور لاڈلے کو فائدہ پہنچایا گیا، جس کے عوض پتا تھا کہ اگر یہ پیسے یہاں ڈالے، یہ اسکرین خریدی ہے، یہ صحافت خریدی ہے عمران خان صاحب نے، یہ تجارت کی ہے پی ٹی وی کے نام کے اوپر، پی ٹی وی کا معاشی قتل کر کے یہ تجارت ہوئی ہے، یہ پیسہ کمایا گیا، وہ پیسہ اس اسکرین کو دیا گیا جو آج ان کے مقاصد اور نفیریس ایجنڈاز کو پورے کر رہے ہیں. اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جو اسکرین ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے، یہ کانٹریکٹس بتا رہے ہیں، یہ 83 نمبر بتا رہے ہیں 50 میں سے کہ وہ اسکرین آج وہ کیوں ہے، وہ کیوں ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہی ہے، وہ کیوں اداروں کو خراب کر رہی ہے، وہ کیوں اداروں کے خلاف غیر آئینی کام کر رہی ہے. اور عمران خان کے بیرون ملک سازش کا مہنگائی پروپوگینڈا، اپوزیشن کے خلاف پروپوگینڈا، ریاست کے خلاف پروپوگینڈا. آپ کریں حکومت پہ تنقید، کوئی فکر نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھی ہوں جس کے والد کا نام بدل دیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا والد تو نہیں بدلے گا الحمدللہ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن صحافت کو خریدا گیا. اور آج اس کا ثبوت وہ اسکرین ہے جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور یہ وہ کانٹریکٹ ہے. اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ کوئی بھی ہوتا اس کو میں نہ چھوڑتی، یہ حکومت نہ چھوڑتی، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے، نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کیا گیا ہے. جو پیسے آپ دیتے ہیں پی ٹی وی کو، وہ پیسہ آج ایم گروپ ARY کی جیبوں میں گیا ہے، ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبے کے تحت، جس کے یہ تمام ثبوت آپ کا اس وقت پبلک پراپرٹی ہیں، یہ تمام ڈاکیومنٹس پبلک ہیں، جس کے اوپر 2 مہینے کی انویسٹیگیشن ہے، انکوائری ہے. اور فردر انکوائری کے لیے یہ FIA کے اندر اس وقت انکوائری شروع ہو گئی ہے. اور ایک اور چیز کہ جیسے میں نے آپ کو آخر میں یہ امپورٹنٹ ہے بات بتانی کہ یہ پورا منصوبہ کنسیو ہوا ہے، جیسے FBR میں 10 سے 12 بلین کا ٹیکس ایگزیمپٹ اور ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے ARY کو. اور یہ ARY تو خریدا گیا ہے، یہ صحافت کو خریدا گیا ہے، اس کی اسکرین کو خریدا گیا ہے، صرف اس کو مالی فائدہ پہنچا کر. کب تک چلے گا؟ کب تک یہ مالی فائدہ چلے گا؟ لیکن جو صحافت کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوشچن مارک ڈالا جا رہا ہے،
آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان ٹیلی ویژن کا جو آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے, آج آپ نے تمام اس کے بازو ٹانگیں کاٹ کر, اس کا منہ کاٹ کر, اس کی آنکھیں کاٹ کر آپ نے ایک ایسے چینل کو کھڑا کر دیا جس کو آپ نے خود پوری بڈنگ پروسیس سے گزار کر غیر قانونی طور پر وہ رائٹس دے دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ عمران خان صاحب, آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ صادق اور امین سرٹیفکیٹس دینے والے آج سوچیں, اپنے گریبانوں میں سوچیں کہ کس شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, جس نے داؤ پر لگا دیا ایک نیشنل براڈ کاسٹر, ایک نیشنل ایسٹ کو, صرف وہ اسکرین پہ اپنا پروپیگنڈا چلانے کے لیے. یہ پیسے اور یہ جیبیں, یہ عوام کا پیسہ آپ نے ان کی جیبیں بھرنے کے لیے لگایا کہ تاکہ پی ٹی وی کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے وہ ظلم اور وہ جرم کیا ہے جس پہ آپ کو کبھی معافی نہیں ملنی چاہیے, نہ ملے گی. اور انشاءاللہ مجھے جس حد تک جانا پڑا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا, میری مدد فرمائی, یہ رائٹس انشاءاللہ پی ٹی وی کے پاس واپس آئیں گے, اور قانون کے مطابق ان تمام مجرموں کو جنہوں نے یہ سب آپ کے سامنے جن کے کاغذات, ان کو سزا ملے گی. اور کمپرومائز نیشنل انٹرسٹ کو, نیشنل براڈ کاسٹر کو, جو ہماری ذمہ داری ہے اس وقت, اس حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت, اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اور کورٹ میں بھی یہ لڑا جائے گا, ایف آئی اے کی انکوائری میں بھی یہ لڑا جائے گا. آپ کے پاس اول تو یہ تمام ثبوت جو میں نے آپ کو دے دیے, اس سے زیادہ گریو سچویشن اور ریکارڈ موجود ہے. یہ میں نے آپ کو صرف وہ کانٹورز بتائے ہیں, وہ تمام منصوبے کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے بتائی ہیں جس کے تحت یہ سارا کام ہوا. اگر آپ اس میں فردر ڈگ ڈاؤن کریں تو آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ کس قسم کا مالی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, معاشی ڈاکہ ڈالا گیا ہے, معاشی قتل کیا گیا ہے دن دہاڑے پی ٹی وی کے اوپر. اور یہ ایک پی ٹی وی ہے جس کو آپ نے نیلام کرنا تھا. نیلام تو کر دیا آپ نے اس کو, معاشی طور پر نیلامی ہو چکی ہے. آج اس کے نہ بازو ہیں, نہ ٹانگیں ہیں, نہ منہ ہے, نہ آنکھیں پی ٹی ویز کی. اور یہ ایسی نیلامی کی ہے معاشی کہ ابھی تک خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں, فائدہ وہ اٹھا رہے ہیں, اے آر وائی والے, اے اسپورٹس والے, ایم گروپ والے, جنہوں نے کہا ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے, جو فیل ہو گئے. خرچہ ہم اٹھا رہے ہیں آج تک, اور انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے, یہ رائٹس واپس کریں گے, مجرموں کو سزا ملے گی, اس کو لڑیں گے. یہ کمپرومائز نیشنل ایسٹ اور نیشنل انٹرسٹ ہم نہیں ہونے دیں گے. میڈم اس میں ٹوٹل اماؤنٹ کتنی انوالو ہے, ایم گروپ نے کتنا اس سے فائدہ لیا اور پی ٹی وی کو کتنا اس سے نقصان؟ دیکھیں, ایگریمنٹ کے اندر جو ریشو ہے اس کو بھی بدل دیا گیا اس منافع کا. پہلے 60-40 تھا, اس کے بعد اس کو 50-50 کر دیا گیا, اور اس کے بعد ابھی تک ایک ایونٹ جو ہے اس میں صرف ایک سیریز کے اندر 52 کروڑ روپے خالی ایکوزیشن رائٹس کے اندر لاس ہے. ابھی وہ تمام 3 سال کے وہ تمام ایونٹس جو اینی اسپورٹس ایونٹ, اینی انٹرنیشنل ایونٹ, اینی جس میں پاکستان انوالوڈ ہے کہ نہیں ہے, کوئی اسپورٹس ایونٹ ہے, وہ تمام اس کے علاوہ اس اگریمنٹ کا حصہ ہیں. تو اگر آپ خالی اس کو دیکھیں اور اس میں ڈسیمینیشن لگائیں تو جو بال مارک فگر, اور اس میں یہ ویری کرتی ہے, یہ نہیں کہ خالی 2 ارب ہے, خالی 2.5 ارب ہے, کیونکہ ہر ایونٹ کی, ہر اسپورٹس کے ایونٹ کی ایکوزیشن اور ڈسیمینیشن کا جو پورا خد و خال ہے وہ مختلف ہوتا ہے. میڈم میرے سوال زیادہ ہے کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں. میڈم میرے سوال زیادہ ہے کیونکہ میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں, اور آپ سمجھیں کہ چیزیں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جب سے آئی ہیں 3 مہینے میں جو لوگ اس میں ملوث ہیں آج بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ صرف پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, گارنٹی دی جاتی ہے, اور صحیح ہے, بالکل فیڈرل گورنمنٹ گارنٹی دیتی ہے, اس کی بنیاد میں آپ کا وہی بورڈ بیٹھا ہے, وہی ذمہ دار تھا, اور بورڈ سارا کمپرومائز تھا اور آج بھی کمپرومائز, اور ہر حکومت سیاسی چاہتی ہے کمپرومائز ہو, یہ ایک جنرل فیلنگ ہے. آپ کہتے ہیں پیمرا نے لائسنس دیا 14 میں, آج بھی وہی پیمرا بیٹھا ہوا ہے, اور آگے آپ ایکسٹینشن بھی دینے جا رہی ہیں, اسی پیمرا چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جن لوگوں نے کی ہیں, اور آپ نے صرف 4 لوگوں کو ٹرانسفر کیے فیکٹ فائنڈنگ کے ساتھ, کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. پھر آپ ساتھ یہ بھی بتا دیں, جس طرح خالد نے پوچھا, میں وہ لائسنس کے اس میں تو نہیں جا رہا, جو ایچ ڈی کا تھا, آپ نے نیوز کی ایچ ڈی کی بات نہیں کی, جو پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے مجھے تو پتہ ہے, بتا دیں کتنی پیمنٹ ریلیز ہوئی ہے اور ایکچوئل ایکسپینڈیچر کتنا ہوا ہے, پھر کمپنی کس کی ہے پیمنٹ, کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے, یہ بلڈنگ میں بھی دیکھتا رہا ہوں, چیزیں دیکھتا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کس طرح کہاں پیسے گئے ہیں. تو 40 کروڑ تو ایک مرتبہ ریلیز ہوا ہے,
صرف ایچ ڈی کے لیے، اور ایک سال میں 1 ارب روپے کی تحقیق ریلیز ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے 4 سوال ہیں، چاروں دے دیں اور بھی ہیں، کریں بالکل کریں جی کریں۔ پہلے یہ بتا دیں کہ یہ بورڈ وہی بیٹھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا کیسا نالائق بورڈ تھا جس کو یہ نہیں پتا کہ اسپورٹس والے آ کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ تو گارنٹی دی جاتی ہے صرف، اور وہ کمپرومائز کر رہے ہیں، اپروول بھی دے رہے ہیں ہر چیز کی، اور آج بھی وہی بورڈ بیٹھا ہوا۔ ہو گئے سوال پورے؟ اچھا، پہلا سوال آپ نے کیا کہ یہ جو کمپنی ہے جس کا نام انفینٹ کچھ ہے، انفینٹ، میں نے پہلے اس کا نام آپ کو بتایا ہے، انفینٹ کمپنی ہے جس کو بڈنگ پروسیس میں ایچ ڈی اور ایس ڈی اور ایچ ڈی کے وہ پروسیس کے 3 بڈرز تھے ہی نہیں اس میں، انفینٹ اس کو ایک لا کے پی ٹی وی نے وہ کر دیا گیا۔ اور یہ کس کی کمپنی ہے؟ میں آنیسٹلی، کیونکہ میں الزام نہیں لگانا چاہتی، وہ انکوائری ایف آئی اے کر رہی ہے، اور مالکان جو ہیں کیونکہ میں کوئی اور یہ اتنی کیئرفل میں نے پریس ٹاک 2 مہینے بعد اس لیے بھی کی ہے کہ میں اس کے اندر پی ٹی وی کا انٹرسٹ جو ہے اس وقت، کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کا نیشنل انٹرسٹ فردر کمپرومائز ہو جائے، تو میں نے آپ کو جتنی تفصیل دی ہے وہ تمام کاغذات ویریفائڈ، اور ان کے اپنے یہ جو میں نے آپ کو لاس بھی بتایا ہے، یہ لاس ڈائریکٹر فائنینس نے کل سائن کر کے مجھے دیا ہے، یہ میں آپ کو دے دوں گی کہ ہر انکم کتنا تھا، ٹوٹل ایکسپینڈیچر کتنا تھا، اس کی پی ٹی وی کی ایکسپیکٹڈ انکم کتنی تھی، ایکچوئل انکم کتنی تھی، اور اس کے بعد جو 10 اسپورٹس اور اے ٹی وی کے آنے، اے اسپورٹس کے آنے کے بعد جو اس کا لاس ہے وہ اس وقت تک ایکوزیشن کے اندر کتنا بنتا ہے، جو میں نے آپ کو 52 کروڑ روپیہ ایک کی ایکوزیشن میں بتایا ہے۔ اسی طرح کیونکہ ابھی وہ ایونٹس ہوئے نہیں ہیں، اس میں یہ انفینٹی والی رقم نہیں ہے، وہ 35 کروڑ پہ، پہلے 40 کروڑ اور پھر 35 کروڑ روپے کی وہ فگر ہے جو روک لی گئی ہے، وہ ابھی جاری نہیں کی گئی۔ لیکن جو آپ نے امپورٹنٹ سوال کیا ہے کہ پی ٹی وی بورڈ کے پاس جب یہ گئے اور ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی اجازت لی، آپ نے بالکل صحیح سوال کیا، اسی لیے جس وقت یہ انکوائری کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ بنائی گئی تو ہمیں آئے ہوئے ابھی مجھے وزیر بنے ہوئے 2 دن ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ آئی اس میں کاغذات کو کنسیل کیا نہیں بتایا گیا، نئی چیزیں بتائی گئیں۔ جب یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے فردر پروب کرتے رہے، میں نے اس کو مانیٹر کیا کیونکہ میں ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ چاہتی تھی، میں اپنا انفلوئنس، کیونکہ پہلے بھی وزیر نے یہ ڈیل کروائی تھی عمران خان کے کہنے پہ، جس پہ یہ دستخط ہوئے، کمیٹی جس میں ایویلیویشن، ری نیگوسیشن، سب کچھ۔ تو جو میں نے آپ کو پہلے بات کہی ہے کہ جو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن اور وہ انکوائری ہے جو ہفتے سے شروع ہو چکی ہے 10 ڈیز سے، کیونکہ ان کا کمپلیٹ پروسیس پورا ہو گیا ہے، انہوں نے جتنا ہم نے ریکارڈ جمع کرایا تھا وہ سب ایویلویٹ کر لیا، اور اب ان پرسن ان تمام لوگوں کی انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے، بورڈ کی انکوائری بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، اور جو یہ سائن کرنے کے لیے ڈائریکٹرز اور جس وقت یہ ڈیل کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنی پوزیشن سے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے ڈیورنگ دس انکوائری، اور اب بھی جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ تمام وہ لوگ جن کے دستخط موجود ہیں ان سب کی انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے، اور جو اس انویسٹیگیشن کے رزلٹ میں چیز آئے گی، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اور جرم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ دیکھیں، اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ری نیگوسیشن کا پروسیس ہوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تفصیلات اور بھی زیادہ گھنونی ہے، جب یہ نیگوسیشن کا پروسیس ہو رہا تھا، ری نیگوسیشن کا، بورڈ کو نہیں بتایا گیا کہ ہم ری مارکنگ اور ری نیگوسیشن کریں، منٹس کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ یہ اسپورٹس اور ایم ڈی پی ٹی وی اور عمران خان اور وزیر سہولت کار اور یہ تمام وہ ایویلیویشن کمیٹی کہتی ہے کہ ہمیں خط آتا تھا، وہ خط میں لکھا جاتا تھا اب یہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ ایویلیویٹ ہو رہا ہے، ہم مارکنگ کرتے تھے، پھر خط آ جاتا تھا اسی دن کہ اب اس کی ری نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے، اب اس کی نیگوسیشن شروع ہو گئی ہے، اب اس کرائٹیریا کے اوپر اس کمپنی کو اور دوسرے کرائٹیریا کے اوپر دوسری کمپنی کو مارکنگ کی جائے، اور اس کے بعد جو آپ کو میں نے مارکنگ کا ظلم بتایا ہے وہ بھی تفصیل آپ کے سامنے، لیکن جو اس میں ملوث ہے، چاہے وہ ڈائریکٹر ہے، چاہے وہ ایم ڈی ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ وزیر اعظم، چاروں ہینڈ ان گلو ہے۔ یہ ساری ڈائریکشنز جو آ رہی تھیں یہ سب چیزیں عمران خان کی طرف سے آ رہی تھیں، اور عمران خان کی وہ اسپوکس پرسن اسکرین جو آج آپ کے سامنے ہے اس کو یہ بلینز کا فائدہ پہنچا کر صحافت کو خرید کر وہ اسکرین خریدی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ عمران خان اور فواد چودھری سہولت کار نے اسی بار میں کوٹ کا فائنل ہوا، ایف آئی اے بھی اس کو دیکھ رہی ہے
ہے لاہور ہائی کورٹ دی سوال صرف میرا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو یا منسٹر کو اسٹینڈ پر انہوں نے براہ راست آ کے سب کچھ نہیں کیا. ڈیفینیٹلی پی ٹی وی کے سپورٹس کے یا بورڈس کے کچھ ممبر بھی ہوں گے جنہوں نے کہیں نہ کہیں پہ سہولت کاری کی ہوگی, ان کا کیا اسٹیٹس ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں اس میں بورڈ کے منٹس بھی پبلک ڈاکیومنٹس ہیں, کورٹ کا ریکارڈ تمام پبلک ہے, اور وہ تمام بورڈ کے پاس جو چیزیں آئیں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کو دے دی, وہ منٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں. اس بورڈ کو پاس یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہم نے ری نیگوسیشن, پہلے ہم نے بلٹس کو سلیکٹ کر لی. اور میں آپ کو ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ بلٹس ایم گروپ اے آر وائی, کیونکہ یہ پورا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور اس منصوبے کے اندر یہ ایگریمنٹ اور یہ ڈیل جو ہے وہ اوارڈ کی گئی, جس کی نشانیاں اور ثبوت ہمارے سامنے ہم 24 گھنٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تو بات وہ ہے, لیکن پورا ایگزیکیوشن میں جو سٹیجز کراس کی اور پی ٹی وی بورڈ نے کیا رول پلے کیا وہ تمام اس ریکارڈ کا حصہ ہیں, کہ کیا بورڈ کے پاس آتا تھا اور کیا بورڈ کے پاس نہیں آتا تھا. اور پھر یہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, آج بھی پتا ہے کیا ہوا ہے. اور وہی میں نے جو بات کہی ہے کہ یہ انٹرنل انکوائری ہو کے مجھے کہا گیا جی اس کو انٹرنل سزائیں دے دیں, ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں. کیوں ڈپارٹمنٹل سزائیں دے دیں؟ کمیٹی لوگ موجود, میڈم یہ ڈپارٹمنٹل دے دیں. میں نے کہا اچھا, تو جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کا تو ڈپارٹمنٹل سزائیں نہیں ہوتی, تو اس لیے اس کو ایف آئی اے کو دے دیا گیا ہے. ٹرمینیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں, شو کوز دے دیا گیا ہے, اور انشاءاللہ نیشنل براڈ کاسٹر کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ بھی کیا جائے گا. انشاءاللہ جہاں تک ہم جا سکے یہ رائٹس واپس پی ٹی وی کو دیے جائیں گے, اور دوبارہ سے یہ رائٹس ٹریڈیشنلی جو پی ٹی وی کا حق ہے, جو پی ٹی وی کی ریونیو جنریٹنگ سٹریم ہے, یہ دوبارہ چیزیں انشاءاللہ وہاں پی ٹی وی کے ایک سوال مجھے کرنے دیں پلیز. ایک منٹ میڈم, آپ نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں اس میں جیو ٹیلی ویژن جب لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کو لے کر گیا, وہاں پر پیپرا رولز کے متعلق بھی اس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں وضاحت موجود ہے, اور اس معاہدے کو قانونی قرار دینے کی بھی چیز موجود ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملے کو ہم عدالت لے گئے, جب ایک معاملہ عدالت میں ہے اور بورڈ نے منظوری دی تھی, بورڈ میں سارے لوگ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے, جو سرکاری ملازمین تھے جن کا تعلق انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور دیگر اداروں سے ہے, ان لوگوں نے کیسے اس کی منظوری دی؟ اور ایک معاملہ جب کورٹ میں ہے تو پھر اسے پریس میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ معاملہ کورٹ میں اس اگریمنٹ کو بچانے کے لیے اور سائڈ کرنے کے لیے تھا پی ٹی وی کا, کیونکہ پی ٹی وی یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو منصوبہ بنایا گیا ہے یہ اس کو لیگلائز کیا جائے, اور جو کورٹ میں لوگ اس کو لے کر گئے ہیں اس میں پی ٹی وی اس حکومت کے آنے سے پہلے اس معاہدے کو لیگلی پروٹیکٹ کر رہا تھا. لیکن جس وقت یہ معاہدہ ایک کورٹ کا معاہدہ ہے جو کہ کورٹ میں کیس ہے, اور اس میں پی ٹی وی کا سٹانس بدل چکا ہے. یہ تمام ڈاکیومنٹس جو اس وقت سبمٹ کیے گئے ہیں, اور جو لائر ہے, جو لیگل اوپینین ہے, جو ہمارے اس وقت کاؤنسل ہیں, انہوں نے کورٹ کے اندر اپنا سٹانس اس فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ, ان تمام ثبوتوں, ان تمام چیزوں کے, اور اس پہ ابھی ہیئرنگ جاری ہے. جو پی ٹی وی کا معاملہ اس ڈیل کا ہے یہ انلیگل ڈیل ہے, غیر قانونی ڈیل, اور آپ نے جو بات کہی کہ اس کے قانونی ہونے کا کوئی کہیں کاغذ موجود نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ کسی جگہ پہ کورٹ میں کیس ہے جس میں پی ٹی وی کا یہ ریکارڈ ہے, آپ پی ٹی وی کے کاغذ کی بات کر رہے ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ یہ قانونی طور پہ بورڈ کے اپروول سے ڈاکیومنٹ یہ اگریمنٹ ڈیل دی گئی ہے. اس کے اوپر 2 پارٹیز کورٹ میں ہیں, اور ابھی منسٹری آف انفارمیشن کا سٹانس منڈے کو, جو کہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ سٹانس ہے, وہ ہم منڈے کو کورٹ میں جمع کرا رہے ہیں. یہ ڈیل جو کہ پی ٹی وی کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, پی ٹی وی کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, نیشنل براڈ کاسٹر کو کر کے دی گئی ہے, قومی شناخت جو پی ٹی وی ہے اس کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے دی گئی ہے, اس کو ٹرمینیٹ کرنے کا حق ایگزیکٹو کا ہے. اور اگر ایسی غیر قانونی ڈیل ایک دن بھی چلتی ہے تو اس کو میں انڈورس کرتی ہوں, اور میں ایسے غیر قانونی کام کو, کیونکہ نہ میری کمپنی ہے انفینٹ, نہ میرا کوئی چینل ہے, نہ میں نے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھانا ہے, نہ میں نے چوری کی ہے, نہ میں نے ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا ہے, نہ میں نے اداروں کے خلاف بیانیہ بنانا ہے. وہ ڈیل جو غیر قانونی ہے, انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے گی, میں ایز چیف ایگزیکٹو
हुकूमत और मैं उस अदारे की, उस डिपार्टमेंट की वज़ीर होने के उस पे इसको टर्मिनेट करने का हक भी रखती हूँ, जवाज़ भी रखती हूँ, और इंशाल्लाह जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ एक्विजिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ पीटीवी वापस बहाल किए जाएंगे। ताहिर साहब करना तो कर लें, वैसे ताहिर मुगल साहब, ताहिर साहब करना तो कर लें, वैसे ताहिर साहब कर लें। और राना सनाउल्लाह साहब कह रही थी, सनाउल्लाह साहब, एक ताहिर साहब, सनाउल्लाह साहब जो आपने बात की ना HD वाली, डिजिटल वाली, वो एक उस पर भी इंशाल्लाह आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे। ये सिर्फ PTV स्पोर्ट्स को SD से HD करने था, ये उसका डाका है, लेकिन जो डिजिटल डाका है जो कि PTV को, और वो भी SD से HD किराए के कैमरों पे हुआ है, ऑब्सोलीट पायरेटेड कैमरे, लेकिन जो डिजिटल वाली कहानी है वो भी आपके सामने रखी जाएगी। जी अब सब कुछ आ गया है। मैडम जी एक सवाल मेरा भी है। कोई बंदा FIA के पास साइन करने का आपको तैयार नहीं था, ये भी आपको बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी। कोई बात नहीं, हर मुश्किल के देखें, जब चोरी की होती है ना, कत्ल किया होता है, वो छुपता नहीं है, उसके सबूत भी नहीं छुपते, क्योंकि ये तमाम जो ट्रेल है ये रिकॉर्ड का हिस्सा होती है, और ये तमाम चीज़ें जो छुपाई जा रही थी आज वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए हैं, कोर्ट को दे दिए गए हैं। कोर्ट के अंदर मंडे को फर्दर सबमिशन है, और जो शो कॉज नोटिस है टू फॉर दिस डील वो भी दे दिया गया है, क्योंकि जो फेज़ 30 जून तक कंप्लीट होना था, जो डील, जो जाली डील, इलीगल डील, गैर कानूनी डील, वो भी पूरी नहीं की। मतलब आप देखें कि जो सारा खेल खेला गया, जो मंसूबा बनाया गया, वो मंसूबा भी डिलीवर नहीं किया गया। ये खौफ खुदा इनको नहीं था। मैडम PTV एक खुद मुख्तार कॉर्पोरेशन जो अम्ब्रेला गवर्नमेंट किया, कंट्रोल किया और अपनी प्रोजेक्शन की, और अपने ही मनपसंद बंदों को की पोस्टों पे वहाँ तैनात किया गया। ये खराबी उस दौर से शुरू हुई है, आज ये PTI के दौर में नहीं, इससे पहले भी किसी। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बात ये है, आप देना स्कैंडल मेरे दौर का, मुस्लिम लीग नून की 13 से 18 तक थी ना। दूसरी बात ये है कि नैब न्याजी गठजोड़ आपके सामने है, FIA को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, इसी तरह ये गठजोड़ बनाकर PTV का माशी कत्ल किया गया, PTV स्पोर्ट्स का कंपेटिटर खड़ा किया गया, PTV नेशनल ब्रॉडकास्टर का माशी कत्ल किया गया, डाका डाला गया, तमाम जाली, इलीगल, गैर कानूनी अग्रीमेंट करके, मंसूबा बनाकर, उसको एग्जीक्यूट करके, उसको इम्प्लीमेंट करके आज आपको उसके बस क्या मिला? एक स्क्रीन। बड़ा घाटे का सौदा किया आपने। इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने ये बताया है कि PTV और M ग्रुप ARY के साथ मुआहदे पर दस्तखत हुए, PTV के हुकूक किसी और चैनल को देने का मंसूबा बनाया गया। PTV स्पोर्ट्स पर ये बराह रास्त जो चीज़ें दिखाई गई उसके बोर्ड के पास गया और कहा कि हम तबाह हो गए। 2021 से 2023 तक क्रिकेट मैचेस दिखाने के रिफ्यूज़ल राइट्स ARY को दे दिए गए। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल को CPAC के तसलसल और कामयाबी से मशरूत करार दे दिया है। कहा किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जारहाना अज़ाइम नहीं, मुसल्लह अफ़वाज किसी भी ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी की पासिंग आउट परेड में वज़ीर आज़म को कैडेट्स ने शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची पासिंग आउट परेड की शानदार तकरीब। कमीशन अफसरान में 24 पाकिस्तान से जबकि 19 दोस्त मुल्कों से हैं। गैर मुल्की कैडेट्स बहरीन, कतर और फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मौके पर कमांडेंट पाक नेवी एकेडमी कमोडोर सुहेल अहमद अज़मी ने पास आउट होने वालों को मुबारकबाद दी। We congratulate the parents who are present here, seeing their children graduate from the Naval Academy. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान ख़ास थे, भरपूर इस्तकबाल हुआ। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान बहरिया दिफा में अहम किरदार अदा कर रही है।
Pakistan's economic future hinges upon the success of CPEC, with Gwadar Port as its major component. To achieve this end, the need for a strong and vibrant Navy is very important, and I am glad that Pakistan Navy, with its available resources, continues to perform and fulfill our international obligations most effectively. वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं, अमन के ख़्वाह हैं। Pakistan believes in peaceful coexistence and wants to promote a friendly neighborhood. We do not harbor any aggressive designs against any country. However, our desire for peace must not be misconstrued as a sign of weakness or indifference. वज़ीर आज़म ने कमीशन परेड में ख़वातीन कैडेट्स की शिराकत दारी को सराहा। खिताब के बाद वज़ीर आज़म के आज़ाद में शानदार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर पास आउट होने वाले कैडेट्स से हल्फ भी लिया गया। आइन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है। तकरीब में बहरिया के जवानों ने पेशा वराना महारत का उम्दा मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की नवाब शाह अहमद साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी से वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। ज़रदारी हाउस में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी भी मौजूद थीं। नवाब शाह अहमद से कबल वज़ीर आज़म ने कराची में वज़ीर आला सिंध और MQM के वफूद से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख़याल किया गया। अब ये खबर कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नई नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब कवानीन में हालिया तरामीम खिलाफ आइन है, कालेदम करार दी जाएँ। बात करते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताएं मज़ीद क्या कहा गया इस दरख्वास्त में? इसमें नैब की जो तरामीम के सेक्शंस हैं उनमें सेक्शन 2, 4, 5, 6, 25, 26 है। इनको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से इनके मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इसी तरीके से सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 21 और सेक्शन 23 में जो तरामीम की गई हैं उनको भी इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 ए के जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके बरक्स हैं। लिहाजा अदालत से इस्तदा की गई है कि जो नैब में हालिया होने वाली कवानीन है ये मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तरमीम की गई, इसलिए अदालत इनको कलअदम करार देते हुए नैब का जो असल कानून था उसको बहाल करे। तफसील के लिए आपका शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही का तहरीरी जवाब सामने आ गया है। मोनिस इलाही ने मुल्ज़िम नवाज़ भट्टी और मज़हर अब्बास को न सिर्फ पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि मुल्ज़िमान के अकाउंट्स और शेयर से भी लाइल्मी का इजहार कर दिया। लाहौर से देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मोनिस इलाही ने FIA के सवाल नामे का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मोनिस इलाही ने गिरफ्तार मुल्जिमान के अकाउंट्स और शेयर से लाइल्मी जाहिर कर दी। FIA को जमा कराए गए जवाबात में मोनिस इलाही ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रहीम यार खान ग्रुप बनाने में कोई किरदार नहीं। भाई ने कुछ शेयर तोहफे में दिए, कुछ सरमायाकारी करके खरीदे गए। उमर शहरियार से कारोबारी ताल्लुक है। FBR को तमाम तफसीलात जमा करा चुका हूँ। FIA हुकाम के मुताबिक जवाबात की रोशनी में अगला लायहा अमल तश्कील दिया जाएगा। मोनिस इलाही 4 जुलाई तक अबूरी जमानत पर हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और मुस्लिम लीग काफ में दरारें वाज़े होकर सामने आने लगी। चौधरी ज़हूर इलाही के खानदान की सियासत बढ़ गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत ने नई जमात बनाने का ऐलान कर दिया। ये मैंने कोशिश करने के बावजूद आज तक मामला मैं सेटल नहीं कर सका और सख्त मायूसी भी हुई है, अफसोस भी है, दुख भी है। चौधरी शुजात साहब मैनू अजीज़ ने अपने वालिद की तरह, मगर वो उम्र दे हिस्से च आके मजबूर हो गए। उन्हों का कोई कसूर नहीं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये जिन्हें बंदियां का कसूर है। उन्होंने खुद इसका इलम नहीं कि चौधरी शुजात किस ताकत का नाम है।
बहरहाल एगो को लायामल इख्तियार करना पड़ेगा जो सब नई जमात बना रहे हो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग के नाल ही इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग के इंशाअल्लाह जवाब आ गया तो नई जमात रजिस्टर्ड हो चुकी है वो गल हो गई ना नवी सवाल करो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर्स तैनात ना किए जा सके, किस सूबे में कौन सी जमात अपना गवर्नर लगवाना चाहती है और मामला ताहाल क्यों नहीं हल हो पाए हैं, जानते हैं इस्लामाबाद से उस्मान खान की इस रिपोर्ट में। इत्तेहादी हुकूमत में हर जमात सूबे का सबसे बड़ा आईनी ओहदा हासिल करने की ख्वाहिशमंद। आपसी इख्तलाफात गवर्नर्स की तैनातियों की राह में हायल हो गए। तीनों सूबों में स्पीकर असम्बली ही कायम मकाम गवर्नर्स के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर ANP तो दस्तबरदार हो गई, लेकिन नून लीग, JUI और पीपल्स पार्टी में रस्साकशी जारी है। नून लीग इकबाल जफर झगड़ा को गवर्नर बनाना चाहती है। JUI और पीपल्स पार्टी अपना अपना उम्मीदवार लाने की ख्वाहिशमंद है। सिंध में MQM की नसरीन जलील को गवर्नर नामजद किया गया, लेकिन MQM ओहदा संभालने से पहले अपने साथ किए गए दीगर वादों पर अमल दरामद चाहती है। बलोचिस्तान में बाप और BNP मेंगल में भी तनाज़ा जारी है। BNP मेंगल ने तो गवर्नर बलोचिस्तान के लिए वली खान काकड़ का नाम भी पेश कर दिया, लेकिन मामला तय न हो सके। और सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, उम्मीदवारों ने वोटर्स को मुतवज्जा करने के लिए मुख्तलिफ अंदाज से मुहिम चलाई। एक आज़ाद उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम का अहवाल बता रहे हैं सक्खर से साहिल जोगी अपनी इस रिपोर्ट में। वोट दो दूध पियो। बल्दियाती इंतखाबात में सियासी रहनुमा वोटर की तवज्जो हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। सक्खर UC5 के आजाद उम्मीदवार इस्माइल सुमरो की मुनफरिद इलेक्शन मुहिम। इंतखाबी निशान बकरी मिला तो वोट लेने के लिए बकरी का रेवड़ लेकर गलियों में निकल पड़े। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल से लोग जो है इज्जत भी दे रहे हैं और मिल भी रहे हैं और यकीन दियाने भी करा रहे हैं कि इंशाल्लाह वोट आपका ही होगा और जीत भी आपका ही होगी इंशाल्लाह ताला। और हमने यकीन दियान दिए कि इंशाल्लाह हम जीत के आएंगे तो अपने पड़ोसियों का जिसने उन लोग इसे और इससे हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उनके काम भी करेंगे। आजाद उम्मीदवार लोगों से वोट मांगते वक्त बकरी के ताज़ा दूध का गिलास भी पेश करता है। शहरियों को भी ये अंदाज पसंद आया। दूसरे तो आते हैं हर चक्कर में झूठ बोल के चले जाते हैं, आते नहीं हैं। फिर जब इलेक्शन होती है जाहिर होते हैं। ये हमारे को दूध भी पिला रहा है। इंशाल्लाह इसको वोट दे के बकरी पर थप्पा लगा के मोहम्मद इस्माइल सुमरो को जितवाएंगे। 26 जून पोलिंग का दिन है और हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा सक्खर। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि 4 साल भटकने के बाद मुल्क तरक्की की समत बढ़ रहा है। अगले 2 माह भी मुश्किल होंगे। सितंबर और अक्टूबर से हालात में नुमाया बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 4 साल भटकने के बाद पाकिस्तान की सिमत एक दफा फिर तरक्की की तरफ है, बेहतरी की तरफ है। पिछले 2 माह और आने वाले 2 माह भी मुश्किल के हैं। सितंबर और उसके बाद अक्टूबर से पाकिस्तान के हालात में एक नुमाया बेहतरी शुरू हो जाएगी। 2013 में जब 18 घंटे लोड शेडिंग थी, कराची में टारगेट किलिंग थी, मुल्क में दहशत गर्दी थी, 2013 में भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान कभी ठीक नहीं हो सकता। कि मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम ने तरक्की का एक नया दरवाजा खोला। यूं लगता है कि मुस्लिम लीग नून की अल्लाह की तरफ से ड्यूटी लगी है कि जो दूसरी हुकूमत बेड़ा गर्क करके जान तो फिर कहते हैं नून लीग ले आओ ठीक करे आ। पिछले 3 हफ्ते में मुख्तलिफ फैसले जो किए गए हैं, बजट में भी उससे पहले भी, उससे सबको तकलीफ और तशवीश है। मुश्किल दौर से बहुत जल्द निकल आएंगे। पाकिस्तान एक बार फिर तरक्की की उस मोटरवे पर दोबारा चलना शुरू करेगा जहां नवाज शरीफ ने इसको छोड़ा था। दीगर खबरें शामिल करते हैं। खातून का मज़मूम मकसद, शौहर के खिलाफ ही अगवा और ज्यादती का पर्चा कटवा दिया। 3 साल बाद सच सामने आने पर शौहर को बरी कर दिया गया। बात करते हैं अरशद अली से। अरशद, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, जो है वो खतून सोनिया बीबी ने अपने शोहर के खिलाफ थाना हरबंसपुरा में ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवाया और ये अदालत में साबित करने की कोशिश की कि जो एक कमसिन बच्ची है वो भी जो है वो निकाह के बगैर हुई है। ताहम जो है वो अदालत ने आज तमाम शवाहिद का जायजा लेने के बाद और फोरेंसिक की तमाम रिपोर्ट्स निकाह नामे की आने के बाद जो है वो मुल्ज़िम आबिद हुसैन को बरी किया है और मुल्ज़िम आबिद हुसैन के जो निकाह नामा था वो अदालत की जानिब से
दुरुस्त करार दिया गया है और अदालत ने सख्त रिमार्क्स देते हुए कहा है कि खातून ने इस मुकद्दस रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ अदालत ने ये भी कहा कि खातून को अगर खुला लेनी थी तो अदालत से खातून जो है वो कानून के मुताबिक खुला ले सकती थी, ताहम जो है वो खातून ने अपने शोहर को बदनाम करने के लिए साजिश की है। मामले की तफसील के लिए आपका शुक्रिया अरशद। कराची में पुलिस एहलकार की जानिब से कम उम्र फल फरोश से ज़बरदस्ती सस्ते आम खरीदने और मारपीट की वीडियो सामने आ गई है। मीठा दर थाने के इमरान नामी ASI ने 180 रुपये फ़ी किलो वाले आम नौजवान फल फरोश से 60 रुपये फ़ी किलो में ज़बरदस्ती खरीदे। हाँ बेटा, ये 500 कितने किलो आम लिए आपसे इसने? डरो नहीं बोलो बोलो ना, कितना 5 किलो रहे और 180 रुपये किलो आप बेच रहे हो। इसने तुम्हारे को 5 किलो के कितने पैसे दिए? 300 रुपये। कितने? 300 रुपये। और थप्पड़े कितनी मारी है? भैया ने हमने 2 थप्पड़े क्यों मारी है? एक मिनट आप बात तो करो। बात कर रहा हूँ मैं। तुम इधर रोड पे जो है ना नाजायज करता है, उधर अलूचे वाले को भी तुमने जो है ना पैसा नाजायज लिया है। ओ बाबा तुम चुप करके। और इसी वाक़े पर मज़ीद बात करेंगे। समग्र नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद है। मंसूर साहब, क्या कार्रवाई हुई है अब तक इस पुलिस एहलकार के खिलाफ? अभी तक इतला कोई इस तरह की नहीं है कि उस पुलिस एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई हो। हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि सिंध में बहुत अच्छे अफसरान तैनात हो चुके। IG साहब जो है गुलाम नबी मेमन साहब हैं और कराची पुलिस के चीफ जावेद आलम मोटो साहब के होते हुए भी ये पुलिस एहलकारों का देखिए धंधा देखे कि मिस्किन फल फरोश से किस तरह जबरदस्ती सस्ते दामों आम लेने के साथ उनको थप्पड़े भी मारी है। तो सबसे जो अच्छी बात यह है कि शहरियों ने उनको घेर लिया, शहरियों ने अवेयरनेस का मुजाहरा करते हुए उनको पकड़ लिया, उनकी वीडियो बनाई। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शहरियों में शऊर बेदार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मंसूर मुगैरी साहब। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।